الرحمن الرحیم حاضرین السلام علیکم. میں ہوں سید محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ایک انتہائی تکلیف دہ خبر کے ساتھ آج کے ولاگ کا میں آغاز کروں گا. مولانا حامد الحق صاحب ان کی شہادت ہو گئی. بے دردی کے ساتھ ایک بلاسٹ میں انہیں ان کے پوتوں سمیت بچوں سمیت اسیسینیٹ کر دیا گیا. ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی پہلے یہی ہوا تھا. مولانا سمیع الحق صاحب کو ان کے گھر میں گھس کر چھریوں سے وار کر کے انہیں شہید کر دیا گیا تھا. آج ایک اور حادثہ ہو گیا پاکستان میں, اور یہ اینڈ اس وقت ہوا جب پاکستان کے اندر چیمپئن ٹرافی ہو رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا اس سے پہلے یہی گیم کر رہا تھا, یہی بلیم گیم تھی, بلکہ اس کی پوری دنیا کو یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر چونکہ سیکورٹی کے مسائل ہیں اس لیے ہم وہاں جا کر کرکٹ نہیں کھیل سکتے. تو اسی دوران یہ بلاسٹ ہو جانا, یہ ایک تو انڈیا کے سٹینس کو بھی اس نے اسٹرینتھ دی ہے, اور دوسرا ہمارے سیکورٹی اداروں کی یہ یقیناً ناکامی ہے. لیکن اس پر میں ایک اور بات بھی کروں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ پاکستان سے دہشت گردی بالکل ریموو ہو گئی تھی, بلکہ ایلیمینیٹ ہو گئی تھی. یہ کیانی صاحب کا اس میں راحیل شریف صاحب کا زمانہ, اور ایون اس میں باجوہ صاحب کے دور میں بھی یہی تھا. پھر یہ آہستہ آہستہ واپس آنا شروع ہو گئی جیسے ہی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی. مجھے 2014 کے وہ دھرنے یاد آ رہے ہیں جب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ بیرونی انویسٹمنٹ ہے, اور ساتھ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ پاکستان آرمی کو پنجاب پولیس بنا کے دیں گے. اس طرح تو نہیں بنائیں گے پنجاب پولیس کی, یہ کہیں گے کہ آپ یہ کر دو تو وہ یہ کر دیں گے. نہیں, یہ یقیناً الجھا دیں گے, اتنا انہیں بارڈروں پر معاملات میں انٹرنیشنل لیول پر امیج اتنا خراب کر دیں گے کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ ان کی پولیٹیکل افیئرس کے اندر انٹرپٹ کرنا چھوڑ دے گی. ان کے پولیٹیکل افیئرس کی میں بات کر رہا ہوں, پاکستان کے پولیٹیکل افیئرس کی بات نہیں کر رہا, اس میں واقعی نہیں کرنا چاہیے. تو ان کے مفادات کے سامنے کوئی نہیں آئے گا. یہ کیپچر کریں گے پوری ریاست پہ, یہ امیر المومنین بننا چاہیں گے, یہ غاصب اور یہ پرائیویٹ سول ڈکٹیٹر بننے کی کوشش کریں گے, اور وہ یہ کر رہے ہیں. کسی بھی طرح یہ کیپچر کرنا چاہتے ہیں, پاکستان آرمی کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں. چونکہ اس وقت تو جو ہے آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ بھی جو ہے وہ ایک ایسی خاتون کی ہے جس نے ویڈیو بھی رکھی ہوئی ہے اور ساتھ بارڈروں پر بھی آرمی کو جا رہی ہے. تو یہ سیکورٹی اداروں کو اس کو بڑا باریک بینی سے دیکھنا ہوگا, اور ان کے باریک وار میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ بڑے باریک وار کرتے ہیں, یہ پتہ نہیں چلنے دیتے, اتنی باریک بینی سے یہ لڑتے ہیں. تو اس وقت اداروں کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, بڑی تحقیقات کے ساتھ اس کا کھوج لگانا ہوگا, کیونکہ یہ انٹرنیشنل لیول پر اس نے ہمارے امیج کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے, اور ایک بہت قیمتی جان پاکستان کی جو ہے وہ کل ضائع ہو گئی ہے. اللہ پاک بہرحال مولانا حامد الحق صاحب کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے. انتہائی تکلیف دہ مراحل تھے, تو میں نے اپنا اس میں جتنا مجھ سے آواز اٹھائی جا سکتی تھی میں نے وہ اٹھائی ہے. حاضرین, کچھ اور خبریں ہیں. ایک تو آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ آپ نے سنی ہوگی خبر, محترم ہاشمی صاحب جو ہیں, جاوید ہاشمی صاحب, سابق پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی رہے, پاکستان تحریک انصاف میں رہے, پھر مسلم لیگ نون میں آ گئے. ان کے بارے میں باغی کہا جاتا ہے کہ وہ باغی ہیں, اور وہ جس طرح کے باغی ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے. لیکن کل بہرحال انہوں نے ایک بڑی باغیانہ قسم کی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے, ان سے پوچھا گیا جب ایک اینکر نے پوچھا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, کہ عمران خان کتنی دیر میں باہر آ سکتا ہے, تو انہوں نے کہا 1 منٹ. انہوں نے صرف یہ لفظ 1 منٹ. تو اینکر نے پوچھا کہ کیسے 1 منٹ کے اندر, تو وہ کہنے لگے کہ ڈیل کر کے وہ 1 منٹ میں باہر آ سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان ڈیل نہیں کرتا, بلکہ انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ وہ دوسروں کی طرح ڈیل نہیں کرتا. دوسروں سے ان کی مراد یقیناً نواز شریف صاحب تھے, اور باقی لوگ بھی ہوں گے, لیکن نواز شریف تو تھے ہی تھے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان دلیر آدمی ہے, عمران خان جرأت مند آدمی ہے, وہ کسی قسم کی ڈیل نہیں کر رہا, اپنے نظریے کو قربان نہیں کر رہا. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ووٹ کو عزت دو, اور جیسے ہی پھر باری آئے گی تو پھر وہ کہے گا کہ ووٹ جائے بھاڑ میں, بس مجھے اقتدار دو, مجھے اقتدار چاہیے. تو وہ اپنے اقتدار کے لیے کوئی کسی قسم کی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے بہرحال ایک طرح عمران خان کو اپریشیٹ کیا ہے. تو یہی کسی لیڈر کی کامیابی ہوتی ہے کہ جب ان کے مخالفین بھی ان کو یہ کہنے لگتے ہیں کہ بھائی تم لیڈر ہو, تم دلیر ہو, تم جرأت مند ہو, تم بکتے نہیں ہو, تم جھکتے نہیں ہو, تم ڈرتے نہیں ہو, تمہیں خریدا نہیں جا سکتا, تمہیں بلیک میل نہیں کیا جا سکتا, تمہیں ہرایا نہیں جا سکتا, تمہارا نظریہ جیت گیا. تو عمران خان کی یہ فتح ہے, عمران خان کی یہ جیت ہے. عمران خان کی آج وہ لوگ بھی جو بدترین مخالف بن چکے تھے کسی زمانے میں عمران خان کا, وہ یہ کہہ رہے تھے, اب اس کے علاوہ بڑے لوگوں نے یہ بات کیا, لیکن ہاشمی صاحب کا یہ بات کرنا یقیناً معنی خیز ہے, کیونکہ ان کے بارے میں مسلم لیگ نون بھی یہ کہتی تھی کہ دیکھو جی عمران خان غیر جمہوری طاقتوں کے ساتھ مل کر اقتدار میں آنا چاہتا تھا, اس لیے ہاشمی نے چھوڑ دیا. اور اب ہاشمی صاحب وہی بات آپ کے لیے کر رہے ہیں, چھوڑ دیں اقتدار یا ڈوب کے مر جائیں. یہ بہرحال اس کے علاوہ اور بھی بڑے لوگوں نے یہ گفتگو کی ہے. یہ ہاشمی صاحب کی سٹینس تھا جو میں نے آپ سے کہا شیئر کر دوں. ایک اچھی چیز جو میں نے آج دیکھی, میں نے اگلے دن بھی کہا کہ مریم نواز کی جو اچھی باتیں ہیں میں وہ ضرور شیئر کروں گا. گو کہ ان کے اشتہارات آج کل 60 70 صفحات کے جو آ رہے ہیں وہ بھی بڑے وائرل ہو رہے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ کیوں, یہ خیر پچھلی حکومتیں بھی کیا کرتی تھیں, یہ مریم نواز یہ نہیں کر رہی, یہ پچھلی حکومتیں بھی ایسے ہی کیا کرتی تھیں, بزدار کے بھی اشتہار ایسے ہی چلا کرتے تھے.
anyway اب میں تو اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ یار ایک 60-70 پیج کے اشتہار اتنا اربوں روپے کا قوم کا خزانہ آپ لٹا دیتے ہیں، تو میری باقی یوٹیوبرز دوستوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ بھائی آپ ان کی جو اچھی باتیں ہیں وہ کر رہی ہے کریں شیئر، کم از کم قومی خزانے پہ بوجھ تو نہ پڑے۔ اینی وے انہوں نے ایک بڑا تاریخی قدم ہے یہ پاکستان کی خواتین کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اس کا جو پروجیکٹ کا نام بیسیکلی انہوں نے رکھا ہے وہ ہے کہ ویمن ٹرانسپورٹ سلوشن پلان۔ اس کا کرائٹیریا یہ ہوگا، اب میں اس کی چونکہ ڈیٹیلز ہیں میں ساری پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تاریخی اقدام، ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دیہی خواتین کے لیے اسپیشل بسیں چلانے کا اصولی فیصلہ، ہر دیہی تحصیل سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تک بس سروس شروع کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے انٹر ویلی ٹرانسپورٹ پلان بھی طلب کر لیا۔ دور دراز اضلاع میں مرحلہ وار 25 بسوں پر مشتمل ماس ٹرانزٹ سسٹم شروع کرنے کی تجویز کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے دیہاتی خواتین کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے جامع پلان طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف اچھا بہرحال یہ بار بار اس کو ایسے ہی کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے سبسڈی دی جائے گی، پلان طلب کر لیا، پلان تیار کر لیا۔ بیسک لب لباب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو دیہاتوں کی خواتین ہیں، جو دور دراز دیہاتوں کے جنہیں اپنی جابس کے لیے، اپنے معاملات کے لیے شہروں میں آنا پڑتا ہے، تو ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن واقعی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ان کو گھروں سے نکلنا، پھر وہ سٹاپ تک آتے ہیں، پھر اس کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ میں ٹریول کرنا، مردوں کے ساتھ ٹریول کرنا، پھر کچھ کلچرل خواتین ہوتی ہیں، ہم روایت پسند لوگ ہیں، تو یہ اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ان کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ شرفا خواتین کا آپ کو پتہ وہ بیچاری شریف ہی ہوتی ہیں، پھر مردوں کے ساتھ ان کے ساتھ معاملات، پھر بڑی انٹریکشن، بڑی چیزیں، بڑے اس میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ ہمارا جو کلچر ہے پنجاب کا اور دیہاتوں کا جو کلچر ہے اس میں یہ بڑا ایشو سمجھا جاتا ہے۔ تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ سیٹس بھی نہیں ملتی بسوں کے اندر ٹریول کرتے ہوئے انہیں، اور بڑی دیر تک ویٹ کرنا پڑتا ہے، وہ اپنے وقت پر بھی نہیں پہنچ سکتی، یہ کئی ایشوز ہیں۔ تو ایک پبلک ٹرانسپورٹ کا ایک اس طرح کا پلان دینا خواتین کے لیے، یہ واقعی مریم نواز کا ایک بڑا منصوبہ ہے، اور اس میں ایسی کئی خواتین جو شہروں سے دیہاتوں کی طرف بھی جاتی ہیں اور جو دیہاتوں سے شہروں کی طرف بھی آتی ہیں، ان کو واقعی بہت فائدہ ہوگا۔ یہ اپریسیشن ہے بیسیکلی مریم نواز کے لیے کہ خواتین وزیر اعلیٰ، اس کا واقعی یہ کہ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ جو پروجیکٹ جو چیزیں ہو رہی تھیں ان کو میں گڈ گورننس نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ واقعی گڈ گورننس میں آتی ہیں چیزیں کہ آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کسی طبقے کو، کسی کمیونٹی کو، اگر آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو یہ واقعی آپ کی گڈ گورننس ہے۔ بہرحال مریم نواز کا یہ ایک اچھا قدم ہے، خواتین کو اس کا بہت فائدہ ہوگا، اس کے لیے اور یہ جلد سے جلد منصوبہ شروع ہونا چاہیے۔ یہ صرف چند ڈسٹرکٹس یا چند شہروں تک جیسے لاہور، فیصل آباد، ملتان، بڑے شہروں تک اسے محدود نہیں رہنا چاہیے، یہ چھوٹے شہروں تک بھی آنی چاہیے۔ بے شک بسز کی تعداد بڑھا لی جائیں، اگر اس پر ایک دفعہ خرچہ ہو جاتا ہے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہیلتھ پر بھی اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن یہ بہرحال ایک اچھا منصوبہ تھا، اس لیے میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا۔ باقی جو بھی اپڈیٹس آئیں گی انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا آمین ناصر ہو۔ السلام علیکم۔